نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ نیا سال شروع ہو چکا ہے محرم الحرام کے مہینے سے۔ محرم اللہ کا مہینہ ہے، ہجری سال کا پہلا مہینہ، اور یہ حرمت والے مہینوں میں سے سب سے آخری مہینہ ہے، یعنی 3 جو پے در پے مہینے ہیں ان میں سے آخری مہینہ ہے، اور وہ پے در پے مہینے ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم ہے، اور رجب الگ سے ہے۔ آج ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھوک اور فاقوں سے بچنے کی دعائیں شیئر کریں گے، اور ہم اس سلسلے میں دیکھیں گے کہ ہمیں ہمارا دین کیا سکھاتا ہے جب ہم پر کوئی مشکل آئے۔ جب بھی کوئی مشکل آئے تو انسان کو فوراً اپنے رب کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور کثرت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے، اور مانگتے ہی رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے سوا اور کون ہے جو ہماری مشکل دور کر سکتا ہے، ہماری بھوک، پیاس، فقر، فاقہ، تکلیف، تنگی کو ہم سے ہٹا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی دعا مانگے تو کثرت سے مانگے، کیونکہ وہ اپنے رب سے مانگ رہا ہے، کسی اور سے نہیں، کیونکہ انسان جب کسی اور سے مانگتا ہے تو وہ ناراض ہو جاتا ہے، وہ نظریں چرانے لگتا ہے، وہ دور ہونے لگتا ہے، تعلقات خراب ہونے لگتے ہیں۔ لیکن جب انسان اپنے رب سے مانگتا ہے تو رب خوش ہوتا ہے، اس دعا کو انسان کے حق میں عبادت لکھ دیتا ہے، اس دعا کے مانگنے پر بے پناہ اجر لکھ دیتا ہے، اور دعا کے مانگنے سے انسان کی مشکل کو بھی آسان کرتا ہے۔ اصل میں دعا رکھی اس لیے گئی تاکہ انسان کا اپنے رب کے ساتھ ایک مضبوط تعلق قائم رہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے زیادہ عاجز وہ ہے جو دعا نہ مانگے، جو دعا مانگنے میں عاجز ہو، یعنی وہ دعا مانگنے میں سستی کرے، یا کم ہمتی سے کام لے، یا مایوسی کرے کہ میں تو بہت مانگ چکا، اب میں تھک چکا ہوں اور میری دعا تو سنی نہیں جاتی۔ نہیں، انسان کبھی بھی اپنے رب سے مایوس نہ ہو، لیکن یاد رہے کہ دعا مانگنے سے پہلے ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حمد و ثنا کرے۔ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے قرآن مجید میں سے کچھ یاد نہیں رہتا، تو مجھے کچھ ایسے کلمات سکھا دیجئے کہ مجھے وہ اس سے کفایت کرے، یعنی میں ان کو زبانی یاد کر لوں اور ان کو پڑھتا رہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ اللہ پاک ہے، سب تعریف اللہ کے لیے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اور برائیوں سے بچنے کی ہمت اور نیکی کرنے کی قوت اللہ کے سوا کسی سے ممکن نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ ہی انسان کو یہ قوت عطا کرتا ہے۔ تو گویا جب انسان فقر و فاقہ میں مبتلا ہو یا کسی بھی قسم کی محتاجی اس پر آ جائے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہی کی طرف رجوع کرے، کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھے، اور خصوصاً دعا سے پہلے درود شریف کا پڑھنا قبولیت کا باعث بنتا ہے، اور اس میں درود ابراہیمی بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اس کے علاوہ مختصر درود جو ہیں وہ بھی پڑھے جا سکتے ہیں۔ کم سے کم اتنا تو کہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور جتنی بار کہے گا ہر بار کہنے سے 10 رحمتیں اس پر آئیں گی۔ جہاں تک فقر و فاقہ کا تعلق ہے تو یہ ہوتا تو ہے، لیکن حقیقت میں اصل فقیری دل کی فقیری ہوتی ہے۔ بہت سے لوگوں کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے دل میں ہر وقت ایک خوف رہتا ہے، یا ایک احساس رہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، یا اگر یہ نہ رہا تو کیا بنے گا۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، اے ابو ذر، تم مال کی کثرت کو مالداری سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اور کیا مال کی کمی کو فقر سمجھتے ہو؟ میں نے عرض کیا، ہاں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، مالداری دل کی مالداری ہے، اور فقر بھی دل کا فقر ہے، یعنی انسان اگر اپنے آپ کو نعمتوں پر راضی رکھتا ہے اور اس کی نگاہ ان نعمتوں کی طرف جاتی ہے جو اس کو ملی ہوئی ہیں، تو اس کا دل ہمیشہ غنی رہے گا۔ لیکن اگر انسان ہر وقت یہ سوچتا رہے کہ اس کے پاس کیا نہیں اور اس کے مقابلے میں دوسروں کے پاس کیا کچھ ہے،
تو پھر کبھی بھی اس کی محتاجی ختم نہیں ہو سکتی۔ اس سلسلے میں یہ بھی یاد رکھیے کہ انسان اللہ کے دیے ہوئے کو پا کر کبھی خود کو محتاج نہ سمجھے۔ تو گویا خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو تھوڑا پا کر بھی اپنے رب سے راضی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے خوش گمان رہتے ہیں اور اچھے کی امید رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مالداری کو غنا نہیں کہتے، غنا تو دل کا ہوتا ہے۔ جب اللہ کسی بندے کے حق میں خیر و بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے نفس میں غنا اور دل میں تقوی پیدا کر دیتا ہے، اور جب اللہ کسی بندے کے حق میں شر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی فقیری کو اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے اور اسے سوائے اپنے فقر اور محتاجی کے کچھ نظر نہیں آتا، لہذا اس کی کنڈیشن میزریبل ہو جاتی، وہ ہر وقت پریشان اور دکھی رہتا ہے اور وہ ان نعمتوں کو بھی انجوائے نہیں کر سکتا جو اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہوئی ہیں۔ اگر انسان غور کرے کہ اس کی اگر خدا نہ خواستہ آنکھ چلی جائے تو کیا دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے بھی وہ آنکھ لے سکتا ہے واپس؟ یا اگر اس کے جسم کا کوئی اور حصہ چلا جائے، ضائع ہو جائے، تو کیا دنیا بھر کی دولت خرچ کر کے وہ اس طرح کی نعمت واپس لوٹا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ ہمارے جسم کا ایک ایک حصہ لاکھوں کروڑوں کا ہے، ہم کہیں سے بھی محتاج اور فقیر نہیں اگر ہم اپنے پاؤں پہ چلتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے کام کر سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں نگاہوں کی روشنی عطا کر رکھی ہے اور سننے کی طاقت، اور ہمارا دل دھڑکتا اور ہمیں زندگی نصیب ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باقی نعمتیں بھی ہم پر آسان کر دے گا، صرف یہ کہ انسان وقتی طور پر کسی آزمائش سے نہ گھبرائے۔ پھر اسی طرح فقر و فاقہ چونکہ ایک آزمائش ہے تو اللہ تعالیٰ مختلف لوگوں کو مختلف طریقے سے آزماتا ہے، تو کچھ لوگوں کو فقر سے آزماتا ہے، اور اس میں صرف یہ نہیں کہ کسی عام انسان کو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بڑے بڑے نیک بندوں کو بھی اس سے آزمایا ہے۔ لیکن عام حالات میں فقر و فاقہ کے جو اسباب ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتے ہیں، ان میں سے ایک وجہ دین سے دوری بھی ہے۔ معقل بن یسار کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا رب فرماتا ہے، اے ابن آدم، میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا تو میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھ کو رزق سے بھر دوں گا۔ اے ابن آدم، مجھ سے دور نہ ہو ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے اور تیرے ہاتھ کو شغل اور مصروفیت سے بھر دوں گا۔ یعنی تم کام بھی کرتے رہو گے لیکن تمہارا غم کبھی دور نہیں ہوگا۔ قرآن مجید سے بھی ہمیں واضح طور پر یہ بات پتہ چلتی ہے کہ جو شخص اللہ کے ذکر سے منہ موڑتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا کی زندگی بھی اس پر تنگ کر دیتے ہیں۔ فرمایا، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى۔ فرمایا، اور جو میری یاد سے منہ موڑے گا تو اس کی زندگی تنگ ہو جائے گی اور قیامت کے دن ہم اسے اندھا کر کے اٹھائیں گے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ آیت بالکل سچی ہے، کیونکہ جو شخص صرف دنیا کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے اور دنیا ہی کا ہم و غم پال لیتا ہے، پھر اس کی یہی کیفیت ہو جاتی ہے کہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اس کے اندر تنگی رہتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اپنی فکر آخرت کو بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام امور کو جمع کر دیتا ہے اور اس کے دل کو بے نیاز کر دیتا ہے، اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے، اور جس کی نیت صرف دنیا حاصل کرنے کی ہو، یعنی وہ آخرت کو بھولا ہوا ہو، اللہ اس کی تنگیوں کو اس پر کھول دیتا ہے، اس کا فقر اس کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے اور اسے صرف اتنی ہی دنیا ملتی ہے جتنی اس کے لیے لکھی جا چکی ہوتی ہے، اس سے زیادہ نہیں ملتی۔ تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور جو کچھ انسان کو ملا ہے اس پر راضی رہنا چاہیے، شکر ادا کرتے رہنا چاہیے، اور فقر و فاقہ کے علاج کے لیے اللہ تعالیٰ سے ہی دعائیں کرنی چاہیے۔ ابو ذر غفاری کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے کہ جسے میں کھلاؤں، تو تم مجھ سے کھانا مانگو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اے میرے بندو، تم سب برہنہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں، تو تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ دینے والا اللہ ہے، اس لیے انسان اپنی چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی ضرورت اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی رکھے، اور جب انسان اللہ سے مانگتا ہے تو اس کا فقر دور ہو جاتا ہے۔
اور اللہ پر بھروسہ ہی دراصل انسان کو غنی کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے بندوں کو غنی کرتا ہے اور ان پر اپنی رحمت نازل کرتا ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَى وَأَقْنَى، وہی تو ہے جس نے غنی کیا اور دولت عطا کی۔ بعض اوقات وہ دے کر لے لیتا ہے، بعض اوقات دینے کے بعد پھر وہ مزید دیتا ہے، اور یہ سب اس کے اپنے فیصلے ہیں، لیکن انسان کو ہر صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے، قناعت اختیار کرنی چاہیے۔ اور جب انسان پر فقر و فاقہ یا بھوک کی کوئی کیفیت طاری ہو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھوک کو یاد کر لینا چاہیے۔ یہ حدیث یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور آپ نے کبھی جو کی روٹی بھی آسودہ ہو کر نہیں کھائی۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات سارا دن بھوک کی وجہ سے بے قرار رہتے تھے، اور آپ کوئی خراب کھجور تک گھر میں نہیں پاتے تھے کہ جس سے آپ اپنا پیٹ بھر لیں، حالانکہ آپ اللہ کے محبوب تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ضروری نہیں کہ جو شخص فقر و فاقہ کا شکار ہو جائے اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہی ہو۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ اپنے پیارے بندوں کو آزماتا ہے، انہیں مختلف طرح کے امتحانوں میں ڈالتا ہے تاکہ انہیں اور زیادہ اپنا مقرب بنا لے۔ پھر اسی طرح انسان جب دعائیں کرے تو جو دعائیں ہمیں قرآن و سنت میں سکھائی گئی ہیں ان سے خاص طور پر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، کیونکہ ساری تکلیفیں صرف اللہ ہی دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل افرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون۔ آپ انہیں کہیے بھلا دیکھو جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اگر مجھے کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو تمہارے معبود اس کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو کیا دور ہٹا سکتے ہیں؟ یا اگر وہ مجھ پر رحمت کرنا چاہے تو یہ اس کی رحمت کو روک سکتے ہیں؟ ان سے کہیے مجھے اللہ کافی ہے اور بھروسہ کرنے والے اسی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ تو گویا ہر تکلیف کے معاملے میں رجوع اللہ کی طرف ہو، اسی پر بھروسہ ہو، اسی پر توکل ہو، اسی کے آگے گریہ و آہذاری ہو اور اسی سے انسان مانگتا رہے۔ تو یہ چند ایک دعائیں ہیں جو ابھی آپ کو بتائی جائیں گی جو انسان ایسی تکلیف کے موقع پر پڑھ سکتا ہے۔ سب سے پہلے تو دل کے غنا کی دعا ہے کہ اللہ میرے دل کو غنی کر دے، یعنی جو نعمتیں میرے پاس ہیں مجھے انہیں دیکھنے والی نظر دے اور اطمینان والا دل عطا کر۔ تو دعا ہے اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت، تقوی، پاک دامنی اور غنا کا سوال کرتا ہوں۔ پھر اسی طرح خاص طور پر فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، لا الہ الا انت، اے اللہ میں کفر اور فقر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، اے اللہ میں عذاب قبر سے تیری پناہ میں آتا ہوں، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ آپ یہ کلمات 3 مرتبہ صبح اور 3 مرتبہ شام کو دہرایا کرتے تھے۔ یعنی آپ سوچئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے محبوب تھے صبح و شام فقر و فاقہ سے بچنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک اور دعا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے اللہم انی اعوذ بک من الفقر والقلة والذلة واعوذ بک من ان اظلم او اظلم، اے اللہ میں فقر و فاقہ، قلت اور ذلت سے تیری پناہ میں آتا ہوں، کیونکہ بعض اوقات فقر و فاقہ انسان کو ذلیل کر دیتا ہے، اور اس بات سے تیری پناہ میں آتا ہوں کہ میں کسی پر ظلم کروں یا کوئی مجھ پر ظلم کرے۔
اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر پر جا کر جو دعائیں رات کو سونے سے پہلے پڑھتے، ان میں بھی جو ایک دعا ہے اس میں بھی خصوصی طور پر آپ قرض اور فقر سے پناہ مانگتے ہیں۔ ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بستر پر تشریف لاتے تو کہا کرتے تھے، اللہم رب السماوات والارض ورب کل شیء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر ذی شر انت آخذ بناصیته انت الاول فلیس قبلک شیء وانت الآخر فلیس بعدک شیء وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء اقض عنی الدین واغننی من الفقر۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ ساتوں آسمانوں اور زمین کے رب اور ہر چیز کے رب، دانے اور گٹلی کو چیرنے والے، تورات اور انجیل اور قرآن نازل کرنے والے، میں تجھ سے ہر اس چیز کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جسے تو اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑنے والا ہے۔ تو سب سے پہلے ہے، تجھ سے پہلے کچھ نہیں، تو ہی آخر ہے، تیرے بعد کچھ نہیں، تو سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کچھ نہیں، اور تو ہی باطن میں ہے، تجھ سے مخفی کچھ نہیں۔ اے اللہ میرا قرض ادا کر دے اور مجھے فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو اس میں آپ دیکھیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفات کا ذکر ہوا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ساتوں آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، اور آپ دیکھیے کہ زمین کے ایک چھوٹے سے ٹکڑے میں بھی کتنی خیر و برکت ہوتی، کتنی بھلائی ہوتی۔ کہاں یہ کہ وہ پوری زمین کا مالک، اور صرف اس زمین کا نہیں، باقی زمینوں کا بھی مالک، تمام ستاروں سیاروں کا مالک، سارے آسمانوں اور جو کچھ ان کے اندر ہے ان سب کا مالک۔ اور پھر فالق الحب والنوى کہہ کے یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ زبردست قدرت کا مالک ہے، وہ زمین کے اندھیروں میں بیج اور گٹلی کو پھاڑتا ہے اور اس سے بہترین پودے نکالتا ہے جس میں انسان کے رزق کا سامان ہے۔ پھر زمین سے بھی کچھ رزق نکلتا ہے اور آسمان سے بھی اترتا ہے۔ پھر تورات، انجیل اور قرآن روحانی رزق ہیں، ان کا ذکر کیا گیا۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کر کے پھر ہر چیز کے شر سے پناہ مانگی گئی جس کا کنٹرول اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کے کچھ ناموں اور صفات کا ذکر کیا گیا کہ اللہ تو سب سے اول ہے اور تو ہی سب سے آخر ہے، نہ کوئی تجھ سے پہلے ہے اور نہ کوئی تجھ سے بعد، یعنی سب چیزیں تیرے ہی کنٹرول میں ہیں، تو ہی ہر ایک کا مالک ہے اور تیرے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، اور تو ہی ظاہر ہے اور تو ہی باطن ہے اور تجھ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ اور یہ ساری صفات ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا کہ تو میرا قرض ادا کر دے اور جو مجھے فقر سے بے نیاز کر دے۔ تو جو شخص یہ دعا مانگے گا انشاءاللہ اسے مالی مشکلات سے، پریشانی سے نجات ملے گی۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جب بھوک کی شدت سے آپ کی آنکھ کھل جاتی اور آپ بے قرار ہوتے تو آپ یہ دعا پڑھا کرتے تھے، لا الہ الا اللہ الواحد القہار رب السماوات والارض وما بینہما العزیز الغفار۔ کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ جو اکیلا اور زبردست ہے، آسمانوں، زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے، وہ غالب اور بہت بخشنے والا ہے۔ پھر اسی طرح انسان بھوک سے پناہ مانگے اور اللہ تعالیٰ سے خاص دعا کرے کہ انسان کو ایسی تمام اذیتوں سے نجات دے جو اس کے لیے مشکل کا باعث بنتی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الجوع فإنہ بئس الضجیع۔ اے اللہ میں بھوک سے تیری پناہ مانگتا ہوں، بے شک وہ بہت بری ساتھی ہے۔ پھر ایک اور موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے دعا کیا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من فتنة النار وعذاب النار ومن شر الغنى والفقر۔ اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں آگ کے فتنے اور آگ کے عذاب سے اور مالداری اور ناداری کے شر سے، کیونکہ دونوں کے اندر اپنا اپنا شر ہے کہ انسان کے پاس بہت کچھ ہو تو بھی اس کے اندر بگاڑ آنے کا ڈر ہے، اور اگر کچھ نہ ہو تو فقر انسان کو کفر کے قریب کر دیتا ہے۔ پھر اسی طرح دیے جانے اور روکے جانے کے شر سے بچنے کی دعا سکھائی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا قابض لما بسطت ولا باسط لما قبضت
ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت وأعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعت منا۔ اے اللہ، جو تو پھیلا دے اسے کوئی سمیٹنے والا نہیں، اور جو تو سمیٹ لے اسے پھیلانے والا کوئی نہیں، یعنی ساری طاقت تیرے ہی ہاتھ میں ہے، ساری طاقت کا مالک تو ہی ہے۔ جسے تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جسے تو ہدایت دے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ جس سے تو روکے اسے کوئی دینے والا نہیں، اور جسے تو دے اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ جسے تو دور کر دے اسے کوئی قریب کرنے والا نہیں، اور جسے تو قریب کر دے اسے کوئی دور کرنے والا نہیں۔ اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو تو نے ہمیں دی، اور اس چیز کے شر سے جو تو نے ہم سے روک لی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام آزمائشوں، پریشانیوں اور مشکلات سے اپنی حفاظت میں رکھے۔ عبید اللہ بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات کے بارے میں کچھ بتائیں گی؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جب بجھل ہوئی تو آپ نے پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ایک ٹب میں پانی رکھو۔ ہم نے ایسا ہی کیا۔ آپ نے غسل کیا اور جانے کے لیے کھڑے ہونے ہی لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ جب افاقہ ہوا پھر یہی سوال پوچھا کیا لوگ نماز پڑھ چکے ہیں؟ ہم نے کہا نہیں یا رسول اللہ، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے لیے ٹب میں پانی رکھو۔ آپ نہا کر جانے کے لیے کھڑے ہی ہونے لگے تھے کہ آپ پہ بے ہوشی طاری ہو گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ لوگ نماز عشاء کے لیے مسجد میں بیٹھے آپ کا انتظار کر رہے تھے، تو آپ نے ابو بکر کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ آپ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ چنانچہ ان دنوں میں ابو بکر لوگوں کو نماز پڑھاتے رہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مرض میں کچھ تخفیف محسوس ہوئی تو آپ ظہر کی نماز کے وقت دو آدمیوں کے درمیان نکلے، جن میں سے ایک عباس تھے۔ ابو بکر نے جب آپ کو دیکھا تو پیچھے ہٹنے لگے۔ آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ پیچھے نہ ہٹیں اور اپنے ساتھ آنے والے ساتھیوں کو حکم دیا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے پہلو میں بٹھا دیا۔ ابو بکر کھڑے ہو کر نماز پڑھتے رہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر نماز پڑھنے لگے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی تکلیف تھی، کیسی شدت تھی، لیکن پھر بھی آپ اپنے اس فریضے کو نہیں بھولے، حالانکہ بیمار کے لیے تو بہت سی رخصتیں ہیں۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا الصلاۃ الصلاۃ اتقوا اللہ فیما ملکت ایمانکم، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو اور اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت بھی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتایا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ نماز کا نام و نشان بھی مٹ جائے گا۔ آپ نے فرمایا کپڑے کے بیل بوٹوں کی طرح اسلام مٹتا جائے گا، حتیٰ کہ انہیں یہ بھی معلوم نہ ہوگا کہ نماز، روزہ، قربانی اور صدقہ کیا ہوتے ہیں۔ ایک رات میں اللہ عز و جل کی کتاب کو مٹا دیا جائے گا اور زمین میں ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی۔ لوگوں کے مختلف گروہوں میں سے کچھ بوڑھے مرد اور عورتیں رہ جائیں گی، وہ کہیں گے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہتے سنا تھا اور اب ہم بھی کہہ رہے ہیں، یعنی اس کے علاوہ نماز، قرآن سے بالکل لا علم اور غافل ہوں گے۔ قبر میں جا کر بھی بندے کی حسرت کیا ہوگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، حال ہی میں اس میت کو دفن کیا گیا تھا، تو آپ نے فرمایا 2 رکعتیں ہلکی سی ہوتی ہیں اور تم لوگ انہیں حقیر اور زائد سمجھتے ہو، لیکن وہ 2 رکعتیں اگر یہ صاحب قبر اپنے عمل میں زیادہ کر لیتا تو اس کی نظر میں تمہاری تمام باقی دنیا سے بھی اسے زیادہ محبوب ہوتی۔ لیکن ہم کتنے آرام سے نفل چھوڑ دیتے ہیں، نفل کیا سنت چھوڑ دیتے ہیں، ہمارے بندے بس فرض پڑھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی نمازوں کا حساب لینا چاہیے، خود اپنا تجزیہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا نماز کو ادا کرنے والے ہیں یا نماز کو ضائع کرنے والے ہیں۔ اور ضائع کرنے میں تاخیر سے پڑھنا بھی مراد ہے، تو وقت پر نماز پڑھنی چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز ایمان والوں پر ہمیشہ سے ایسا فریضہ ہے جس کا وقت مقرر کیا ہوا ہے۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اللہ کو کون سا عمل زیادہ پسند ہے؟ آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا،
یعنی جب ٹائم داخل ہو جائے تو پھر نماز کی طرف دوڑیں. اور جو نماز کو وقت پر ادا کرے گا، پابندی سے ادا کرے گا، اس کا اللہ تعالیٰ کو اس سے کیا وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کرے گا. عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز اس کے وقت پر پڑھتے تھے مگر مزدلفہ اور عرفہ میں جمع کیا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہت تلقین بھی کی ہے اور مؤخر کرنے کی مذمت بھی کی ہے. صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ نمازوں کو ضائع ہوتے دیکھ کر وہ روتے تھے. امام زہری کہتے ہیں میں دمشق میں انس بن مالک کی خدمت میں گیا، آپ اس وقت رو رہے تھے. میں نے عرض کیا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا اب میں اس نماز کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی کوئی چیز نہیں پاتا، کیونکہ آپ نے تو انسانوں کی تعمیر کی تھی اور انسانوں کو اخلاق سکھائے تھے اور طرز عمل اور معاملہ سب کچھ، لیکن آپ ان کے اندر تو نہیں رہے تھے. کچھ عرصے کے بعد آپ فوت ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد یعنی دنیا کے یعنی اس وقت ان کے پاس دنیاوی مال و اسباب نہیں تھے، یہی عبادتیں تھیں، اخلاق تھے، اچھے معاملات تھے، اچھی ڈیلنگز تھی. تو بعد میں وہ کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی اب کوئی چیز نہیں پاتا سوائے نماز کے، اور اب اس نماز کو بھی ضائع کر دیا گیا ہے یعنی تاخیر سے پڑھنے کی وجہ سے. تو اگر انسان نماز پڑھتا ہے تو اس کو اللہ کی رحمت بھی ملتی ہے، کامیابی بھی ملتی ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. اللہ کی رحمت سورۃ النور میں آتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ. اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کا حکم مانو تاکہ تم رحم کیے جاؤ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے. اسی لیے آپ کو جب کوئی پریشانی ہوتی تھی آپ فوراً نماز کی طرف لپکتے تھے. جو شخص نماز کے بعد اپنی جائے نماز پر بیٹھا رہتا ہے تو فرشتے اس پر صلات پڑھتے رہتے ہیں، اور فرشتوں کی ان پر صلات یہ ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. اے اللہ اسے بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما. اگر وہ آگے بیٹھ کر اگلی صف میں نماز کا انتظار کرے تو فرشتے بھی اس پر صلات بھیجتے ہیں، اور ان کی صلات کیا ہے اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ. پھر یہ کہ نماز پڑھنے سے خوف اور غم کو نجات ملتی ہے، پھر اللہ کی مدد آتی ہے. اسی لیے تمام انبیاء جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا تھا تو مل کر نماز پڑھنے لگتے تھے، یعنی نفل نماز. پھر اللہ کی حفاظت ملتی ہے. آپ نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ. جو صبح کی نماز پڑھتا ہے وہ اللہ کے ذمے میں ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس کو حفاظت حاصل ہوگی. نماز صحت اور تندرستی کا سبب بھی ہے. حشاش بشاش ہونا اور خوش مزاجی حاصل ہونا نماز ہی سے حاصل ہوتی ہے. ابن القیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا، اس کی طرف متوجہ ہونا، اس کی طرف رجوع کرنا اور مدد لینے کے لیے جانا، نماز کی طرف جانا. کتنے ہی ان میں سے ایسے بیمار ہیں جنہیں شفا دے دی گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی. یعنی نماز کا ایک فائدہ کیا ہوا کہ نماز پڑھنے سے وہ بیماری نہیں ہوئے. ظاہر وضو کر کے انسان سارے جراثیم سے پاک ہوتا ہے، پھر نماز ادا کرتا ہے، وہ ایک ایکسرسائز بھی ہے، اس میں اللہ کا ذکر بھی ہے، وہ ایک روحانی ٹانک بھی ہے. اور تو جو بیمار تھے ان کو شفا ہو گئی اور کتنے ہی بیماروں کو عافیت دے دی گئی، یعنی وہ اس مصیبت سے بچ گئے. پھر اسی طرح گناہ مٹتے ہیں. وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَىٰ لِلذَّاكِرِينَ. اور دن کے ان دونوں سروں پر اور کچھ رات گزرنے پر نماز قائم کرو. بلا شبہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں. یہ ایک یاد دہانی ہے یاد کرنے والوں کے لیے. پھر اسی طرح گناہوں کا دھل جانا، گناہوں کا جھڑنا، اور پھر برائی اور بے حیائی سے حفاظت ملنا. حدیث میں آتا ہے، قرآن مجید میں آتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے. حدیث میں اس کو نور کہا گیا ہے، الصلاۃ نور. اس سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، بندے کو حفاظت کا ایک مضبوط قلعہ مل جاتا ہے. دل اور اعضاء گناہ کرنے سے محفوظ ہو جاتے ہیں. اس سے اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے، برائیاں دور ہوتی ہیں، گناہوں سے روک دیا جاتا ہے. یعنی ایک تو اللہ کی طرف سے رکنا ہے نا، اور ایک پھر یہ کہ جب وہ
حساب لیتا ہے تو پھر اس معنی میں بھی. پھر غیر اخلاقی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے، بری صفات اس سے ختم ہوتی ہیں، فتنوں کا کفارہ ہوتا ہے، آخرت میں نمازوں پر ڈھیروں اجر ملے گا، اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرے گا. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المصلحین، اور جو لوگ کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی، یقیناً ہم اصلاح کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کیا کرتے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو کتاب کو تھامے رکھے اور نماز ادا کرے تو اس کی زندگی میں یعنی دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور ان کا اجر بھی ضائع نہ ہوگا. پھر جہنم اور منافقت سے برات ہے. پھر یہ کہ قبر میں حفاظت کے لیے نماز آ جاتی ہے سر کی طرف سے. پھر اسی طرح قیامت کے دن چمکدار نور ملے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جاتے ہیں اللہ ان کے لیے قیامت کے دن چمکدار نور کے ساتھ روشنی کرے گا. پھر فرمایا اندھیرے میں مسجد جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کی خوشخبری دے دو. یہ قیامت کے دن آنکھیں ٹھنڈی کرنے کا باعث بھی ہوگا. سجدے اور وضو کی وجہ سے اعضاء چمک رہے ہوں گے نمازیوں کے. قیامت کے دن برہان اور نتیجہ ہے یعنی نجات کا ذریعہ ہے. قیامت کے دن برہان اور نجات کا ذریعہ ہے نماز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اگر یعنی کہ آپ کی ملاقات اور آپ کی صحبت چاہے قیامت کے دن تو کثرت سجود کا آپ نے حکم دیا. سجدے کے نشانات پر آگ حرام ہے. نمازی کو جنت میں داخل کرنا اللہ پر حق ہے. نماز جنت میں لے جانے کا باعث ہے. کثرت نماز جنت میں پہلے داخل کرانے کا باعث ہے. جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ ایک قبیلے کے 3 لوگ اکٹھے مسلمان ہوئے تھے. ایک اللہ کے راستے میں مارا گیا، دوسرا 1 سال بعد فوت ہوا، اور تیسرا جو ہے وہ یہ 2 آدمی تھے یعنی قزا قبیلے کے 2 آدمی تھے، اور ان میں سے ایک اللہ کے راستے میں مارا گیا اور ایک سال کے بعد فوت ہوا. تو جو سال کے بعد فوت ہوا طلحہ کہتے ہیں وہ مجھے خواب میں آیا کہ جنت کا دروازہ کھولا گیا اور بعد میں فوت ہونے والا شہید ہونے والے سے پہلے جنت میں داخل ہوا. اس پہ مجھے بڑا تعجب ہوا. جب صبح ہوئی تو میں نے اس خواب کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. آپ نے فرمایا کیا اس نے 1 سال بعد تک رمضان کے روزے نہیں رکھے، اس کے بعد 6000 رکعت اور یہ سنت کی رکعت نہیں پڑھی؟ یعنی جتنی زیادہ نمازیں اس کی ہوئی اتنے ہی اس کے درجے بلند ہوئے، کیونکہ ہر سجدے کے ساتھ ایک درجہ بلند ہوتا ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے نماز کو ایمان بھی کہا ہے. نماز ایمان کا ترازو ہے. جس کے دل میں رائی برابر بھی ایمان ہو نماز نہیں چھوڑ سکتا. نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق کی علامت ہے اور یہ تعلق نمازوں کے ساتھ مضبوط ہوتا چلا جاتا ہے. نماز دل اور زبان کے ذکر کو جمع کرنے کا ذریعہ ہے. نماز کے ذریعے بندہ اپنے رب سے درست تعلق قائم کر لیتا ہے. نماز کا چھوڑنا ایمان سے محرومی ہے، بدترین گناہ ہے. اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے بندہ باہر آ جاتا ہے. اعمال کی بربادی کا باعث ہے، دلوں کی سختی اور غفلت کا باعث ہے. ایک نماز بھی قضا کرنا بہت بڑے خسارے کا باعث ہے. بے نمازی کے لیے موت کی سختیاں بھی ہیں. نماز چھوڑنا اہل جہنم کی صفت ہے. جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین، جنت والے جہنم والوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی؟ وہ کہیں گے ہم نماز ادا نہیں کیا کرتے تھے، نہیں نماز نہیں پڑھتے تھے. تو اپنے لیے اور ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے، اپنے لیے بھی اور اپنی اولاد کے لیے بھی کہ ہم نمازوں پر قائم رہیں. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اور خواہشات سے بچنے کے لیے بھی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اور ایک اور بھی اللہم انی اعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ میں تجھ سے برے اخلاق، برے اعمال اور بری خواہشات سے پناہ مانگتا ہوں. تو کرنے کے کام کیا ہے کہ نمازوں کی فکر کریں، وقت پر ادا کریں، زیادہ سے زیادہ سجدے کریں یعنی سنت نفل کا بھی اہتمام کریں، فرائض اور نوافل دونوں ہی عمدگی سے ادا کریں. نماز کو اللہ کا فریضہ سمجھ کر ادا کریں اور 5 نمازوں کی حفاظت کریں. دنیا کے کاموں کی وجہ سے نمازوں سے غافل نہ ہوں. جیسے ہی نماز کا وقت آئے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے لگے. گھر والوں کو بھی نماز کا حکم دیتے رہیں. بچوں کو بھی سب سے پہلے اسلام کا یہی حکم سکھائیں اور اس کے بارے میں اس طرح ایکسپلین کریں کہ وہ ساری زندگی نماز نہ چھوڑ سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک
اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی چلی جاتی ہے تو فطری طور پر، قدرتی طور پر اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوتا جاتا ہے کہ وہ اپنی ہر ضرورت کے لیے، چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اور بڑی ضرورت کے لیے بھی اپنے اسی رب کو پکارے اور اس سے دنیا اور آخرت کی سعادتیں اور بھلائیاں مانگ لے۔ وہ اسی کو اپنا کارساز بنا لے، اسی کو اپنا مددگار سمجھے۔ اس لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا کا نہ کوئی خاص وقت مقرر ہے کہ اس وقت کا آپ انتظار کریں تو دعا کر سکتے ہیں، نہیں، آپ ہر وقت دعا کر سکتے ہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خاص قسم کا عمل کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ عمل کریں گے تو ہی دعا کر سکتے ہیں، نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے کسی زبان کی پابندی ہے کہ صرف آپ عربی میں ہی دعا کر سکتے ہیں۔ آپ اردو میں، اپنی مدر ٹنگ میں، کسی بھی زبان میں آپ دعا کر سکتے ہیں۔ وہ دعا اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے، وہ دعا کو سنتا ہے اور اپنی حکمت کے مطابق اس کی قبولیت کا فیصلہ کرتا ہے کہ کیا بندے کو یہی چیز دے دی جائے جو وہ مانگ رہا ہے، یا اس سے بہتر کوئی چیز دی جائے، یا پھر اس سے کوئی بلا ٹالی جائے، یا اس کے لیے آخرت میں ذخیرہ کر لیا جائے، کیونکہ اس کے باقی اعمال اتنے نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر یہ وہاں نجات پا سکے گا، تو اسے دنیا میں اس کی من پسند چیزیں دینے کی بجائے اس کے لیے آخرت میں اعمال کا ذخیرہ کر دیا جائے تاکہ اس کی آخرت میں نجات ہو سکے۔ لہذا ہم سب کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ دعا عظیم عبادت، شرف والی عبادت، وہ عبادت جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے، وہ عبادت کہ جسے چھوڑ دیا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ دعا توحید کی بنیاد ہے، یہ ہمیں اپنے رب سے قریب کر دیتی ہے، اس سے ہماری مشکلات آسان ہوتی ہیں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں۔ لہذا جو مشکلات سے نکلنا چاہتا ہے وہ دعا کو اپنے لیے لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیوں کو دور کرتا ہے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء، بھلا کون ہے جو لاچار کی فریاد رسی کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے۔ تو جو شخص بھی مشکلات سے، پریشانیوں سے نجات چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دعا کو لازم کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی پریشانیاں دور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جو پریشانی دور کر سکے۔ وقتی طور پر کوئی آپ کو دلاسا دے دے گا، کوئی آپ کی ہمت افزائی کر دے گا، کوئی آپ کا دکھ بانٹ دے گا، لیکن آپ کی مشکل صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہی حل کر سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اگر اللہ تجھے کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کے سوا اسے کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے تو وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر لوگ مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کے سوا سب کو بھول جاتے ہیں۔ آخر میں انسان صرف اللہ ہی کو یاد کرتا ہے، اور یہ صرف مسلمان کے ساتھ ہی نہیں، نان مسلمز کے ساتھ، شرک کرنے والوں کے ساتھ، الحاد کا رستہ اختیار کرنے والوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب اکرمہ بن ابی جہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھاگ کر کشتی پر سوار ہو گئے، مکہ سے بھاگ گئے اور پھر جزیرۃ العرب چھوڑنا چاہا، اور جس کشتی پر بیٹھے وہ سمندر کے بیچ میں جا کر ڈوبنے لگی، تو کشتی کے مالکوں نے کہا کہ لوگوں اخلاص کے ساتھ دعا کرو۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ بتوں کو بھول جاؤ اور صرف اللہ سے دعا کرو، اس لیے کہ اس کے ڈوبنے کو صرف اللہ ہی بچا سکتا ہے۔ تو اس وقت چونک اٹھے کہ اسی چیز کی دعوت تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں۔ اس وقت انہوں نے عہد کیا کہ اگر آج اے رب تو مجھے بچا لے گا تو پہلا کام میں یہ کروں گا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ دے دوں گا، میں اسلام قبول کر لوں گا۔ اور پھر آپ جانتے ہیں کہ اکرمہ بن ابی جہل نے کس اخلاص کے ساتھ اسلام قبول کیا، تو دعا کی قبولیت ہی ان کے اسلام کا ایک ذریعہ بنی۔ اور دعا کرنے کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنا، جس میں انسان کہتا ہے یا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا کا ایک طریقہ ہے۔ یہاں آپ صرف اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کر رہے ہیں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کر رہے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، یہاں بھی آپ اپنے رب کو رب کہہ کے پکار رہے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں۔ اور پھر
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے انسان صرف بخشش کا سوال کرتا رہے اور رحمت کا سوال کرتا رہے، جیسے استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کیونکہ اگر آپ کی بخشش ہو گئی تو آپ کے راستے میں جتنی بھی مشکلات ہیں وہ خود بخود حل ہونا شروع ہو جائیں گی. یعنی آپ کو اس وقت کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی کہ یار اب مجھے یہ چاہیے مجھے وہ چاہیے، آپ صرف یہ کہتے ہیں کہ اللہ وہ گناہ جو میرے اور تیرے بیچ میں حائل ہو گئے ہیں، جو تیری رحمت تک مجھے پہنچنے نہیں دے رہے، یا رب تو ان کو دور کر دے، تو مجھے معاف کر دے. اور یہ چیز انسان کی مشکلات دور کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہے اور اس کی حاجات پوری ہونے کا ذریعہ بن جاتی ہے، جو بھی اس کی زندگی میں کوئی حاجت اور ضرورت ہوتی ہے. اسی طرح کبھی آپ اللہ سے صرف رحمت کا سوال کر رہے ہوتے ہیں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، صرف رحمت مانگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت آ جائے تو ساری مشکلات ہی آسان ہو جائیں، پھر تو کوئی غم ہی نہ رہے، کوئی پریشانی ہی نہ رہے. اور تیسرا طریقہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیاوی حاجات مانگے یا آخرت کی ضروریات مانگے، جیسے اے اللہ مجھے مال دے، اے اللہ مجھے اولاد دے، اے اللہ مجھے گھر دے، اے اللہ مجھے گاڑی دے. اور صحابہ اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی مانگتے تھے، جیسے جوتی کا تسمہ اگر ٹوٹ گیا تو بھی اللہ سے مانگتے تھے. چھوٹی سے چھوٹی ضرورت سے لے کے بڑی سے بڑی ضرورت تک براہ راست اللہ تعالیٰ سے مانگی جا سکتی، اور اس میں کوئی عیب کی بات نہیں، کوئی گناہ کی بات نہیں. وہ آپ کا رب ہے، وہ سب سے زیادہ آپ کا خیر خواہ ہے، لہٰذا آپ اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ اور وہ جو سب کچھ دینے پہ قادر ہے اس سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے؟ لہٰذا اس کو پکارتے رہنا چاہیے. تو نمبر 1 طریقہ صرف اللہ کی توحید بیان کرنا، اللہ کی تعریف کرتے رہنا. عرفہ کے دن کی سب سے بہترین دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس میں کیا مانگا آپ نے؟ کچھ بھی نہیں. آپ نے صرف اللہ کی توحید بیان کی ہے، لا الہ الا اللہ کہا ہے، وحدہ کہا ہے، لا شریک لہ کہا ہے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کیا ہے. یہ دعا ہے. اور پھر دوسرا یہ کہ استغفار اور رحمت کی دعا. اور تیسرا کوئی بھی ضرورت جو ہو کسی بھی زبان میں، کسی بھی چیز کی، روحانی، جذباتی، مادی، دنیا کی، آخرت کی، کوئی بھی چیز وہ مانگتے چلے جائیں. ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام اپنی حاجات اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھتے تھے، مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا کرتے تھے. کانوا اذا فزعوا الی الصلاۃ، یہ حدیث ہے مسند احمد کی، کہ انبیاء پر جب بھی کوئی پریشانی آتی تو وہ نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے، نماز پڑھنے لگتے تھے. اور کل ہم نے پڑھا تھا کہ دعا کی 2 بڑی قسمیں ہیں، دعائے عبادت اور دعائے مسئلہ. کہ عبادت بھی بذات خود دعا ہے، دعائے حال ہے، یعنی ہم ایسی حالت میں ہیں، ایسی عبادت میں ہیں کہ جو اللہ کی رحمت کو ہماری طرف متوجہ کر رہی ہے. انسان سب سے زیادہ اللہ کے قریب کہاں ہوتا ہے؟ سجدے کی حالت میں، اقرب الیہ. لہذا خوب وہاں دعا کرنی چاہیے. تو نماز بذات خود پریئر ہے، اس کو کہتے بھی پریئر ہے. صلاۃ کا معنی بھی دعا ہے، تو وہ تو دعا کا مجموعہ ہے. اسی لیے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، جب انسان پر کوئی مشکل آئے تو فوراً نماز کی طرف جائے اور نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرے. اور بذات خود اگر نوافل پہ نوافل بھی پڑھ رہا ہے یا طویل قیام کر رہا ہے، طویل سجدہ کر رہا ہے، تو یہ بھی ایک طرح سے دعا یا عبادت ہی کی حالت میں ہے. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں کیوں قبول ہوئی؟ ہم ایک کے بعد ایک پیغمبر کے بارے میں قرآن مجید میں پڑھتے ہیں اور ہر پیغمبر کی دعا کے بارے میں پڑھتے ہیں کہ وہ قبول ہو گئی. کیوں؟ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا. 2 کام تھے ان کے. ایک تو یہ کہ وہ نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، یسارعون فی الخیرات. تو دعاؤں کی قبولیت کے لیے کیا ہے؟ نیکیوں میں جلدی کریں، نیکیوں میں دوڑ لگائیں، نیکیوں میں آگے بڑھیں. ویدعوننا رغبا ورہبا، اور وہ ہمیں پکارتے تھے رغبت کے ساتھ بھی اور رہبت کے ساتھ بھی، امید کے ساتھ بھی اور خوف کے ساتھ بھی. تو انسان کو اپنے رب کو امید اور خوف دونوں طریقوں سے پکارنا چاہیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام پر جب پریشانی آئی، شیطان کے کہنے میں وہ آ گئے اور پھر انہوں نے دعا کی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، ہم پر رحم نہ کیا تو ضرور ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. تو کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی. فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ
فتاب علیہ انہ هو التواب الرحیم. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول کر لی. نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا. کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. ان سے پہلے قوم نوح نے بھی جھٹلایا تھا، بس انہوں نے ہمارے بندے کو جھٹلا دیا اور کہنے لگے یہ مجنون ہے، اور وہ بری طرح جھڑک دیا گیا. یعنی قوم کے اوباش قسم کے لوگ ان کے ساتھ ڈانٹ ڈپٹ بھی کرتے تھے. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ بے ہوش کر دیا. تو انہوں نے اپنے رب کو پکارا، انی مغلوب، رب میں مغلوب ہو گیا ہوں، میرا ان پہ کوئی بس نہیں چلتا، میں ان کے ساتھ ہر طریقہ آزما چکا ہوں، یہ نہیں مانتے، بس تو میری مدد کر. کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنُوحًا إِذْ نَادَى مِن قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ. اور نوح کو بھی جب اس نے اس سے پہلے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، پھر اسے اور اس کے گھر والوں کو بہت بڑی گھبراہٹ سے بچا لیا. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ. اور بلا شبہ یقیناً نوح نے ہمیں پکارا تو یقیناً ہم بہت اچھے قبول کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی اور پوری قوم کو ڈبو دیا سوائے ایمان والوں کے، اور اپنے بندے کا بدلہ لے لیا. یونس علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب اپنی قوم سے ناراض ہو کر، غضبناک ہو کر چلے گئے تھے، چلتے چلتے سمندر تک، سمندر سے کشتی سے مچھلی کے پیٹ میں، اور مچھلی چلی گئی سمندر کی تہہ میں، اندھیروں پر اندھیرے. فنادا فی الظلمات الا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. تو اس نے اندھیروں میں پکارا، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، یقیناً میں ظلم کرنے والوں میں سے ہوں. تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی اور اسے غم سے نجات دے دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں، اوروں کو بھی دیں گے. ان ساری مثالوں میں ہمارے لیے سبق ہے. ہمارے حالات کتنے بھی تنگ ہوں، ہم کتنی بھی پریشانی میں ہوں، لیکن پیغمبروں سے زیادہ پریشانی ہم پر نہیں آئی. بعض جگہوں پر آتا ہے کہ آدم علیہ السلام 300 سال تک یہ دعا کرتے رہے، روتے رہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. بالآخر رب نے ان کو کلمات سکھائے اور پھر دعا انہوں نے مانگی اور ان کی نجات ہوئی. بعض اوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، لیکن ہمیشہ یقین رکھیے کہ رب سنتا ہے، وہ ضرور سنے گا، وہ کبھی بھی مجھے محروم نہیں کرے گا. لم اکم بدعائک رب شقیہ، تجھ سے مانگ کر اے رب میں کبھی بھی نامراد نہیں ہوا، تو ضرور سننے والا ہے. پھر ایوب علیہ السلام 18 سال تک ایک بیماری میں مبتلا رہے ہیں. وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ. اور ایوب جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، بس اسے جو تکلیف تھی دور کر دی، اور اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیے اپنے پاس سے رحمت کے طور پر. ان لوگوں کے لیے یاد دہانی ہے یہ جو عبادت کرنے والے ہیں. یعنی بعض اوقات انسان سوچتا ہے میں عبادت بھی کرتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں سے بھی بچتا ہوں، لیکن میں دعا کرتا رہتا ہوں مگر میری دعا نہیں سنی جاتی، معلوم نہیں کیوں. اب دیکھیے کس طرح یعقوب علیہ السلام سال ہا سال تک، بعض روایات میں 40 سال اور بعض میں اس سے بھی زیادہ وقت کے لیے وہ بیٹے سے جدا ہوئے تھے اور مسلسل دعا کرتے رہے، مایوس نہیں ہوئے. اللہ تعالیٰ نے بالآخر ان کی دعا سن لی. چھوڑنا نہیں، پیچھے نہیں ہٹنا. ایوب علیہ السلام نے کہا تھا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، تو سب مہربانوں میں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو مہربانی نہیں کرے گا تو اور کون کرے گا. تو یہاں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی فریاد کی. پھر ابراہیم علیہ السلام مشکل ترین حالات میں اللہ تعالیٰ پر توکل کرتے ہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ کلمہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل ابراہیم علیہ السلام نے اس وقت کہا تھا جب انہیں آگ میں ڈالا گیا تھا، اور ان کے اس کلمے کی وجہ سے ان پر آگ ٹھنڈی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے کہا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، حسبنا اللہ، اللہ ہمیں کافی ہے. یہ بھی پکارنے کا ایک انداز ہے، اللہ کی رحمت کو طلب کرنے کا ایک انداز ہے.
اور ان کے اس کہنے پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، اے آگ تو ابراہیم پر سراسر ٹھنڈک اور سلامتی والی بن جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے نیک اولاد کی دعا کی، رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، اے میرے رب مجھے لڑکا عطا کر جو نیکوں میں سے ہو، تو ہم نے اسے ایک بردبار لڑکے کی خوشخبری دی، بغلام حلیم۔ ایسا نہیں ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ادھر دعا کی اور ادھر ان کو اسحاق اور اسماعیل علیہ السلام مل گئے، انتہائی بڑھاپے کی حالت میں جا کر بہت سالوں کے بعد دعا قبول ہوئی، لیکن قبول ہوئی۔ ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ مانگتے رہیں چاہے سال ہا سال گزر جائیں۔ اور پھر وہ کہتے ہیں الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء، سب تعریف اس اللہ کی ہے جس نے مجھے بڑھاپے کے باوجود اسماعیل اور اسحاق عطا کیے، بے شک میرا رب تو بہت دعا سننے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت یافتہ اولاد عطا کی تھی، یہ ان کے صبر کا نتیجہ تھا۔ ان کی زندگی تو مشکل میں گزری، لیکن اس کا بدلہ اللہ نے ان کو کیا دیا کہ ایسی اولاد دی جو ہمیشہ کے لیے ان کے لیے ناموری کا سبب بنی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، صرف بیٹا نہیں، بیٹے کے بعد پوتے کی بھی خوشخبری دی۔ کُلًّا هَدَيْنَا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، نوح علیہ السلام کو اس سے پہلے ہم نے گائیڈ کیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون، اور اسی طرح ہم نیکی کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا حال آپ کے سامنے ہے، انہوں نے اپنے غم اور دکھ کی فریاد لوگوں کے سامنے نہیں کی، لوگوں کو جا کر اپنے دل کا حال نہیں بتایا۔ کیا کہا، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ۔ یعقوب علیہ السلام نے کہا، بے شک میں اپنی بے قراری اور غم کی شکایت صرف اللہ سے کرتا ہوں، اللہ ہی میرے دل کا حال جانتا ہے کہ یہاں کیسی کیسی بے قراری ہے بچے کی جدائی میں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ بہت کچھ جاننے کے باوجود انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ بیٹا مصر میں ہے، اللہ نے نہیں بتایا۔ وہ کہہ سکتے تھے نا اللہ تعالیٰ مجھے بتا دیں وہ کہاں ہے، آپ تو جانتے ہیں، آپ مجھے بھی بتا دیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا بھی ایک وقت رکھا تھا۔ اگر پیغمبروں کے لیے قبولیت کا ایک وقت ہے تو ہمارے لیے بھی دعاؤں کی قبولیت کا ایک وقت ہوتا ہے۔ قبولیت کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بس منہ سے نکلتے ہی بات آپ کی فرمائش پوری ہو جائے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کی مثال، انہوں نے تو اپنے لیے ایک انوکھی ہی دعا مانگی، قال رب السجن احب الی، قید خانے میں جانے کی دعا کی تاکہ ان عورتوں کا قید اور مکر جو ہے وہ ان سے دور ہو جائے۔ فاستجاب له ربه فصرف عنه کیدہن، رب نے اس کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر فریب حضرت یوسف سے ہٹا دیا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا، کس طرح وہ مدین پہنچتے ہیں تھکے ہارے، کئی دن کے پیدل سفر کے بعد جا کر ابھی بیٹھتے ہیں تو فوراً دیکھتے ہیں کہ کچھ لڑکیاں اپنا ریوڑ لے کے کھڑی ہیں، پانی نہیں پلا پا رہی، خود تھکے ہوئے ہیں، خود بھوکے بھی ہیں، پیاسے بھی ہیں، زخمی بھی ہیں، کچھ فیوچر کا نہیں پتا، لیکن کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے رب کو پکارتے ہیں، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اور صرف دعا مانگ کے وہیں درخت کے نیچے بیٹھ نہیں جاتے، بلکہ اٹھ کے ان بچیوں کے پاس جاتے ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے، اور ان کے سارے ریوڑ کو پانی پلاتے ہیں۔ اور آپ سوچئے کہ ایک شخص جو خود اتنا تھکا، وہ اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیے، اگر ہم اتنا لمبا سفر کر کے آئیں اور ہم سے کوئی پانی مانگ بیٹھے، خود تو آفر کرنا دور کی بات، کوئی اور مانگ بیٹھے تو شاید ہم جھڑک ہی دیں کہ میں نے بھی تو اتنا ہی سفر کیا نہیں جتنا تم نے کیا۔ یہیں سے تو ہماری لڑائیاں فساد شروع ہوتے ہیں گھروں میں۔ لیکن نیکی کرنے والے انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، نیکی کے کاموں میں بہت جلدی کرتے تھے، سستی نہیں کرتے تھے، ضرورت مند کو دیکھا، پہچان لیا، اٹھے، نیکی کی، اور ابھی واپس آ کے بیٹھے ہی تھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز کی بشارت آ گئی، اور وہ بچی واپس آئی اور پھر گھر لے کر گئی، کھانے پینے کا بھی انتظام ہو گیا، شادی کا بھی انتظام ہو گیا، ٹھکانے کا بھی انتظام ہو گیا، اور اچھی صالح نیک کمپنی کا بھی۔
جب آپ کسی اجنبی ملک میں جاتے ہیں تو آپ کو نہیں پتا ہوتا کہ آپ کو کیسے دوست ملیں گے، آپ کے نیبرز کون سے ہوں گے، آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہوگا. لیکن یہ اللہ کی کتنی بڑی رحمت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک نیک صالح انسان کے ساتھ جوڑ دیا کہ اس کی بیٹی کی شادی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہو گئی اور ان کے درمیان ایک رشتہ قائم ہو گیا. یہ بھی سراسر اللہ کی رحمت تھی. اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی. موسیٰ علیہ السلام نے ہر مشکل مرحلے میں اللہ تعالیٰ کو ہی پکارا. فرعون کے دربار میں جانے لگتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی. رب اشرح لی کے علاوہ کہ جو کام کرنے جا رہا ہوں یا اللہ اس کے لیے میرا دل کھول دے، میرا کام آسان کر دے، میری زبان کی گرہ کھول دے، یعنی میرے بولنے میں سلاست ہو جائے اور اس طرح کی کمیونیکیشن ہو کہ لوگ میری بات سمجھ جائیں، ان کو میری بات سمجھ آ جائے تاکہ وہ مقصد پورا ہو جائے، اور میرے گھر والوں میں سے ایک میرا مددگار بنا دے. اللہ تعالیٰ نے ہارون علیہ السلام کو نبی بنا کر ان کا مددگار بنا دیا. زکریا علیہ السلام کی مثال، مایوس نہیں ہے، سال ہر سال تک اولاد کی دعا کرتے، انتہائی بڑھاپے میں بھی. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ. اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے اس کی دعا قبول کر لی. فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے اس کو یحییٰ عطا کیا. وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا. یعنی بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ انفرٹیلٹی کا پرابلم ہے، بچہ ہو ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ بھی ٹھیک کر سکتا ہے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. اس لیے مایوسی کس بات کی؟ اللہ کے بندے کبھی بھی مایوس نہیں ہوتے. ہاں، مانگنے سے کبھی نہیں تھکتے، مانگتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سبب کے ساتھ بھی دیتا ہے اور بغیر سبب کے بھی دیتا ہے، اس کے لیے کیا مشکل ہے. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح دعا کرتے ہیں؟ استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. جب تم اپنے رب سے مدد مانگ رہے تھے تو اس نے تمہاری دعا قبول کر لی کہ بے شک میں 1000 فرشتوں کے ساتھ تمہاری مدد کرنے والا ہوں جو ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں. کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں فریادیں کر رہے تھے، اپنے رب کو پکار رہے تھے. دیر اینڈ دن خوشخبری آ گئی کہ فرشتوں سے مدد کی جائے گی. انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر افراد بھی جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی. سورۃ المؤمن میں جو مرد مومن ہے، جو فرعون کے دربار میں سے ہی ایک شخص اٹھتا ہے اور پھر وہ لوگوں کو نصیحت کرتا ہے اور کیا کہتا ہے؟ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ان اللہ بصیر بالعباد. فرعون کے دربار میں ایک شخص کا اٹھ کر لوگوں کو سمجھانا، فرعون کو سمجھانا، خوب خوب نصیحتیں کرنا، کھلم کھلا موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانا، یہ بہت بڑی بغاوت تھی اور بہت بڑا نقصان ہو سکتا تھا. لیکن اس مرد مومن نے کیا کہا؟ افوض امری الی اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. کیا ہوا پھر؟ فوقاہ اللہ سیئات ما مکروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. اللہ نے اسے ان کی بری چالوں سے بچا لیا، جو انہوں نے تدبیریں کی تھی ان سے نجات دی، اور آل فرعون کو برے عذاب نے گھیر لیا. اللہ نے اپنے بندے کو بچا لیا اور پوری قوم کو ڈبو دیا. پھر اسی طرح کچھ واقعات احادیث میں آتے ہیں، جیسے غار والوں کا قصہ ہے، کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں سنی اور صرف دعاؤں کے نتیجے میں غار کے دروازے سے پتھر ہٹ گیا اور وہ باہر نکل آئے. پھر اسی طرح ایک اور بچے کا واقعہ ملتا ہے جسے بادشاہ نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے بھیجا، تو اس نے جادو سیکھنے کی بجائے الٹا اللہ تعالیٰ کی پہچان کا علم کسی سے حاصل کر لیا راستے میں. جب بادشاہ کو پتا چلا تو بہت ناراض ہوا اور غصے میں آ کر اس نے کہا کہ اس بچے کو فلاں پہاڑ پہ لے جاؤ اور اسے پہاڑ کی چوٹی سے گرا دو تاکہ یہ ہلاک ہو جائے، اور اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو اسے چھوڑ دینا، انکار کرے تو نیچے پھینک دینا. بادشاہ کے جو ساتھی تھے وہ لڑکے کو پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے. اس لڑکے نے ایک دعا مانگی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ جس طرح تو چاہے تو مجھے ان کے مقابلے میں کافی ہو جا، ان کے مقابلے میں تو میرا ساتھ دے. تو کہتے ہیں پہاڑ پر ایسا زلزلہ آیا کہ جس سے اس کے سارے ساتھی جو لے کے گئے تھے وہ سارے گر گئے، وہ سب الٹے گرے اور وہ لڑکا چلتا ہوا بادشاہ کی طرف دوبارہ آ گیا. بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا تیرے ساتھیوں کو کیا ہوا؟
لڑکے نے کہا اللہ مجھے ان سے کافی ہو گیا۔ بادشاہ نے پھر اس لڑکے کو اپنے ساتھیوں کے اور لوگوں کے حوالے کر کے کہا کہ اسے ایک چھوٹی سی کشتی میں بٹھاؤ اور سمندر کے بیچ میں جا کے کشتی الٹ دو، اس کو وہاں پھینک دو، اگر یہ اپنے دین سے پھر جائے تو چھوڑ دینا، انکار کرے پھینک کے آ جانا۔ بادشاہ کے ساتھی اس لڑکے کو لے کر گئے تو لڑکے نے پھر یہی دعا کی، اللہم اکفنیہم بما شئت، اے اللہ تو جس طرح چاہے مجھے ان سے کافی ہو جا۔ پھر وہ کشتی بادشاہ کے ساتھیوں سمیت الٹ